بہت سی جگہوں پر اور تقریباً ہر جگہ میرے ذاتی نقطۂ نظر سے بڑا مبالغہ بھی کیا گیا ہے، اور بعض ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو واقعے کے مطابق نہیں، جیسا کہ ابھی میرے بھائی نے اعلان فرمایا کہ بہت سے حضرات نے مجھے پاکستان کا چیف جسٹس قرار دے کر یہ لکھا ہے یا کہا ہے۔ میں کبھی پاکستان کا چیف جسٹس نہیں رہا، لیکن پاکستان میں ایک طریقہ ہے کہ ایک عدالت ہے جس کو سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے، اس کا میں جج رہا ہوں، اور اسی وجہ سے لوگ جسٹس محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں، لیکن چیف جسٹس نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جگہ جگہ یہاں بھی پاکستان میں بھی یہاں بھی لوگ مجھے شیخ الاسلام لکھنا شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ شیخ الاسلام کا لفظ شیخ الاسلام کے لقب کی توہین ہے، لہذا میں اس کو اپنے نام کے ساتھ اختیار کرنا، یہ شیخ الاسلام کا لقب سجدہ تھا حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت شیخ الاسلام علامہ سعید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر کے اس لفظ کی توہین ہوتی ہے، اس کی توقیر میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس حسن ظن کا اظہار فرمایا گیا نثر میں بھی اور نظم میں بھی، یہ ان حضرات کی محبت، ان کے حسن ظن کا کرشمہ ہے۔ حبک الشیء یعمی و یصم، اس کے لیے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں، لیکن ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حسن ظن کا حصہ ہیں، اور یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے حسن ظن کو میرے حق میں سچا فرما دے۔ اس موقع پر مجھے امام زہری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آیا، اور وہ مقولہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سبق بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے، اور نفس و شیطان کے دسائس سے بچنے کا ایک بہت اعلیٰ طریقہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ میری تعریف کرتا ہے تو میں فوراً اپنے دل میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ، میں اپنی ذات سے ان صاحب سے زیادہ واقف ہوں، جتنا یہ مجھ سے واقف ہیں میں ان سے زیادہ واقف ہوں، یعنی اپنے عیوب کو بھی میں جانتا ہوں۔ ان حضرات کے سامنے تو عیوب آئے نہیں، میں اپنے عیوب سے بھی واقف ہوں، تو میں اپنے آپ سے ان سے زیادہ واقف ہوں، اور اے اللہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، تو اے اللہ مجھے ان حضرات نے جو حسن ظن قائم فرمایا ہے اس کی وجہ سے مجھے کسی دھوکے میں پڑنے سے بچائیے، مجھے اس بات سے محفوظ رکھیے کہ میں ان حضرات کے حسن ظن کے اظہار کی بنا پر میں کسی دھوکے میں پڑ جاؤں اور عجب میں مبتلا ہو جاؤں، کبر میں مبتلا ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھیے۔ عظیم سبق دیا، ہم سب کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، تقریر ہو یا تحریر ہو، وعظ ہو یا خطابت ہو، جب آدمی اس سے فارغ ہوتا ہے تو بسا اوقات لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھا بیان کیا، آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی، آپ نے بہت اچھا مقالہ لکھا، تو یہ چیز بعض اوقات ہمارے اندر عجب پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔